شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما. تمام تر تعریفات، تمام تر تسبیحات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، بزرگی، تعریفی والے کلمات اس اکیلے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، میرا اور آپ کا پروردگار، پالنہار، پیدا کرنے والا، پالنے والا، پوسنے والا، ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین. کہ پوری شریعت کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رب نے کہا، اگرچہ الفاظ میں نہیں کہا لیکن مفہوماً یہ کہا کہ یہ زمین و آسمان اے بندے تیرے ہیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب تیرے ہیں، یہ چرند، یہ پرند، یہ درخت سے اگنے والے پھل، زمین سے نکلنے والی سبزیاں، یہ سب تیرے لیے، بس تو خالص بن جا میرے لیے. ان تمام تر چیزوں کا اگرچہ اللہ رب العالمین نے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لیکن ڈائریکٹلی میری اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا، اور تقاضا یہ کیا کہ ہر چیز سے جائز طور پر فائدہ اٹھانا ہے لیکن عبادت کس کی کرنی ہے؟ ایک رب العالمین کی. بگڑی بنانے والا، شفا دینے والا، چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت ہو اس مصیبت سے نکالنے والی اگر کوئی ذات ہے اللہ رب العالمین کی ہے. ساتھ ہی کروڑوں اربوں درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزمان، شافی روز جزا، سید المرسلین، امام الاولین والآخرین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات، پچھلے جمعے جو مبلغ آئے تھے یہاں پر انہوں نے ایک بات کہی تھی جس سے میرا الحمدللہ دل بہت خوش بھی ہوا، حوصلہ بھی بڑھا. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں دیگر مساجد میں بھی جاتا ہوں لیکن جب اس مسجد میں آتا ہوں تو کیفیت یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ پہلے سے موجود ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی تعداد
اور یہ بات میرے بھی تجربے میں آئی ہے، میں جتنی جگہ جمعہ پڑھانے جاتا ہوں مشکل سے ایک صف یا آدھی صف ہوتی ہے، اور پھر آدھے جمعے کے بعد لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب آج میں مسجد میں داخل ہوا تو 12:35 ہو رہے تھے اور 12:40 جمعہ شروع ہونے کا وقت تھا اور مسجد خالی تھی۔ نظر بھی لگ جاتی ہے انسان کو، اور بعض اوقات انسان کی کسی بھی بات پر اگر تعریف ہو جائے تو اس معاملے میں انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ ہم کسی دن انشاءاللہ جمعے کے ثواب کے اوپر یہ جمعہ رکھیں گے، اور پھر 4 سے 5 احادیث سناؤں گا آپ کو۔ ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے، جمعے کا اصل ثواب حاصل ہی اس کو ہوتا ہے جو امام کے آنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے۔ اور صرف داخل نہیں ہونا، اس کے بعد کچھ اہتمام بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس نشست میں دیکھیں گے کہ انسان کو کیا کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن کم سے کم اتنی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ امام کے آنے سے پہلے میں اور آپ مسجد میں داخل ہو جائیں اور وضو کر 2 رکعت پڑھ لیں، یا پھر پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں۔ بہرحال آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی کریٹیکل ہے، جھنجھوڑ دینے والا ہے، اور وہ آیتیں ایسی ہیں کہ اگر آج آنکھ نہ کھلی تو پھر شاید کبھی نہیں کھل سکتی۔ کچھ باتیں ایسی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو مثال دوں، اللہ رب العالمین نے انسان جیسی کمپلیکس مشین بنائی ہے اور اس کے اندر 2 سسٹم رکھے ہیں، اور وہ دونوں سسٹم انسان اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مشین کے اندر بھی دیکھتا ہے۔ اور وہ سسٹم کون سے ہیں؟ ایک سسٹم ہے آٹومیٹک اور ایک ہے مینول سسٹم۔ ہم کار بھی خریدتے ہیں، کوئی جدید کار، ایک طرف کا لاک بند کیا، چاروں دروازے کے لاک بند ہو گئے، یہ آٹومیٹک سسٹم ہو گیا۔ لیکن میں اور آپ کہیں جا رہے ہیں اور راستے میں اچانک کوئی بچہ آ جاتا ہے، کوئی انسان آ جاتا ہے، کوئی جانور آ جاتا ہے، تو مجھے اور آپ کو ہمت کر کے پاؤں اٹھا کر بریک لگانا پڑے گا، یہ آٹومیٹک بریک نہیں لگے گا۔ ہر مشین کا یہی ہے۔ کچھ سسٹم آٹومیٹک ہیں جو اپنے آپ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ سسٹم کے لیے مجھے اور آپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے اور خود اس کے لیے ہاتھ پیر ہلانے پڑتے ہیں۔ اگر ایسے ہی بیٹھے رہے تو جان کا نقصان ہو جائے گا، اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ اگر ایسے ہی بیٹھے رہے تو ایمان کا نقصان ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی مشین پر۔ کچھ سسٹم انسان کے اندر آٹومیٹک ہے۔ گہری نیند ہے، جو رب العالمین گہری نیند میں رات کو 3-4 بجے بول و براز کی کیفیت ہو جاتی ہے، پیشاب پوٹی کی کیفیت اٹھاتی ہے، انسان کی اپنے آپ آنکھ کھلتی ہے، جو رب العالمین انسان کو خود بخود اٹھا کر ٹوائلٹ کی سیٹ پر بٹھا سکتا ہے، وہ رب العالمین کیا صبح 5 بجے یا 6 بجے اٹھا کر انسان کو فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں کھڑا کر سکتا؟ لیکن نہیں ایسا کیا۔ چاہے بچے ہوں پیشاب نکال دیتے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہو جائیں والدین کو اٹھاتے ہیں، پھر انسان شعور میں آ جائے تو خود اٹھتا ہے، چاہے جتنی گہری نیند ہو۔ پیشاب پخانے کے لیے وہ لازمی اٹھتا ہے۔ بھوک ایسی چیز ہے، اس کو نہ دیا جائے تو پھر طلب ہوتی ہے، یہ جسم مانگتا ہے، اور پھر جب ظہر کی بھوک لگی ہو انسان کو تو باسی روٹی بھی اس کے سامنے ہوتی ہے، وہ کھا لیتا ہے، پیٹ بھرنا ہے۔ آٹومیٹک سسٹم ہے۔ وہ رب العالمین انسان کو مسجد کے اندر کیوں نہیں لے کر آ رہا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے ساتھ نفس لگا دیا۔ اسی نفس کا تو امتحان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت میں داخل کر دیا، اور پھر انہوں نے ایک معمولی سی غلطی کی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ نظام بنا دیا، سسٹم بنا دیا کہ میں تم لوگوں میں سے تمہاری تمام کی تمام اولاد کو آزماؤں گا، جو پاک صاف جنت میں جانے کے لائق ہوگا اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، لیکن جو ایسے اعمال اور ایسی صفت کا مالک ہوگا جس کو جنت راس بھی نہیں آئے گی، اس کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ نفس لگا دیا ساتھ میں۔ اس نفس سے لڑنا ہے میں نے اور آپ نے زندگی بھر، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ آٹومیٹک نہیں ہے، اس کو منانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، تعلیمات کے ذریعے اس کا عقیدہ بنانا پڑے گا، اس عقیدے کے مطابق زندگی کو گزارنا پڑے گا، پھر کہیں جا کر جنت کا راستہ آسان ہوگا۔ بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نفس کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ آپ کو اور مجھے، ہر شخص کو، ہر مسلمان کو
یہ صرف میں اپنی اور آپ کی بات نہیں کر رہا، میرے اور آپ کی بیویوں کو اور بچوں کو ان تمام تر نفسوں کی سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ وہ 3 نفس کون سے ہیں۔ پہلا نفس، نفس امارہ، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے 13ویں سپارے کی پہلی آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے نفس سے بری نہیں ہے، اپنے نفس سے بری نہیں ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ، یہ وہ نفس ہے لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ جو برائی کا حکم دیتا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي سوائے اس شخص کے بچتا ہے وہ شخص جس پر میرے رب کا رحم ہو گیا۔ اور یہ رحمتیں ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی، دعا کرنے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس نفس امارہ سے محفوظ رکھے، ہم سب کو بچا کر رکھے، ہماری نسلوں کو بچا کر رکھے۔ نفس کی دوسری قسم نفس لوامہ، جو اللہ رب العالمین نے 29ویں سپارے کی 3rd لاسٹ سورت سورہ قیامہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ، آتی ہے بس آگے سب کو آیا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم کھائی اللہ رب العالمین نے زندگی میں جتنے بھی اللہ رب العالمین کے بندے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، ان سب کو نفس لوامہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، کوئی خالی نہیں ہے اس سے، نہ کوئی بڑے سے بڑا عالم، نہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ادنا قسم کا مسلمان، ہر شخص نے گزرنا ہے۔ اور پھر تیسری قسم سورۃ الفجر، اس کی آخر سے آپ 4تھی آیت پڑھیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، تیسرا جو نفس ہے وہ ہے نفس مطمئنہ۔ دعا کر لیجئے اللہ رب العالمین مرنے سے پہلے ہم سب کو اس نفس مطمئنہ کے اندر داخل کر دیں۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ زندگی میں ہو جائے، اگر نہ ہو پائے کیونکہ بہت مشکل ہے، بہت اعلیٰ کیفیت ہے، مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین ہمیں نفس مطمئنہ کی کے والوں کے اندر داخل کر دیں۔ اب آ جاتے ہیں پہلی قسم پر۔ آیا پہلی قسم کو ہم نے بچنا کیسے ہے پہلے سمجھ تو لیں۔ نفس امارہ جو آپ کو برائی کا حکم دیتا ہے، کتنی دفعہ برائی کا حکم دے گا وہ آپ کو؟ آپ کی آخری سانس تک آپ سے نماز نکلوائے گا، آخری سانس تک آپ سے کفریہ جملہ نکلوانے پر مجبور کرے گا، آپ سے آخری سانس تک کوئی نہ کوئی گناہ ایسا کروانے پر مجبور کر دے گا کہ آپ کی جنت کا راستہ مشکل ہو جائے اور جہنم کا راستہ آسان ہو جائے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص زندگی بھر جنت میں جانے والے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک بالش، عمر کا اتنا سا انتہائی کم قلیل حصہ، لیکن وہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کو ناراضگی والا ہوتا ہے اور اس کی تقدیر میں پھر جہنم لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اور اسی کے برعکس ایک شخص ایسا ہے جو زندگی بھر جہنم میں جانے والے کام کرتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر وہ مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ وہ سارے گناہ اس کے ایک طرف ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نفس امارہ یا آپ کو زندگی کے آخری وقت تک گناہ کرتے رہنے کا حکم دے گا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، یہ نفس امارہ کی جکڑ میں ہم آتے کب ہیں، اس کی ایک مثال سمجھ لیجیے۔ ہمارے استاد محترم نے جب یہ مثال سمجھائی تو وہ آج تک دماغ میں چھپ گئی۔ ایک شخص ہے جس کو حال ہی میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، دل کی بیماری ہے، ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، بی پی ہائی ہے، دیگر چیزیں ہیں۔ یہ سارا وہ چیک اپ کروا کر اب گھر پر آ گیا۔ اب گھر پہ آنے کے بعد جی اس کے گھر میں یا تو کہیں پر دعوت آ گئی یا اس کے اپنے گھر میں دعوت تھی اور سامنے نہاری بھی ہے، پائے بھی ہیں اور فلانا بھی ہے فلانا بھی ہے۔ اب وہ اگر کہتا ہے نا کہ یار چھوڑو چھوڑو بس خیر ہے، جو دل چاہ رہا ہے بس وہ کھاؤ، یہ ہے نفس امارہ۔ یہ جو گناہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور ہم بولتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے یار ابھی بچیں گے، انشاءاللہ کل سے بچیں گے، ابھی تو بچے کی شادی کا وقت ہے، ابھی یہ وقت نکل جائے پھر کریں گے، ابھی تو نیند گہری آ رہی ہے پھر یہ کام ہو جائے گا پھر یہ کریں گے، ابھی تو یہ وقت ہے ابھی کرو پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ اگر اس چیز کی کیفیت میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اللہ کی قسم میں اور آپ نفس امارہ کے جکڑے میں ہیں، جکڑا ہوا ہے اس نے، بالکل مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔
اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3334، یاد رکھیے گا یہ حدیث آپ لوگ، 3334۔ اور حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العبد، کوئی بھی شخص اذا اخطأ خطیئۃ، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، کوئی بھی بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، نقطتن سواد، سیاہ کلر کا نقطہ آ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ شخص فَإِذَا هُوَ نَزَعَ اسْتَغْفَرَ وَتَابَ، لیکن جب وہ شخص اللہ رب العالمین سے استغفار کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو دھو دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ معافی نہیں مانگتا یا پھر دوبارہ وہی گناہ فوراً کر لیتا ہے تو اب وہ جو نقطہ ہے وہ تھوڑا سا پھیل جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے کہ اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے دل۔ اچھا بھائی کالا ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر قرآن کی وہ آیت اٹھائیے، 89 پارہ ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 179۔ علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کی سب سے خطرناک آیت ہے۔ خطرناک سے مراد کیا؟ سب سے زیادہ جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جب انسان مستقل طور پر کوئی بھی گناہ کرتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہوتے ہیں ان کے پاس لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہوتی ہیں ان کے پاس لیکن ان کو دکھائی نہیں دیتی حق بات۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہوتے ہیں لیکن ان کو حق سمجھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا ان کو، ساری باتیں کر لی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو گناہ میں نے اپنے ساتھ چپکا لیا، وہ جو میری روٹین کا حصہ بن گیا، ہفتے کی رات کو جناب عالی سینما گھر جانا ہے، فلم دیکھے بغیر سونا نہیں ہے، رات کو ڈرامے کی قسط دیکھے بغیر سونا نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص کے گھر کی کیفیت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ایک حیران کن میں آپ کو بات بتاؤں، یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ گانے، یہ باقی چیزیں ایک طرف، یہ جو صرف گیم ہے نا، گیمز، کینڈی کرش اور فلانا اور یہ پب جی، یہ بھی نشہ بن جاتا ہے، یہ بھی نشہ ہے ایک۔ آپ کو اس کے کھیلے بغیر نیند نہیں آئے گی، جب تک آپ راؤنڈ کلیئر نہ کر لیں آپ کو نیند نہیں آئے گی، نہیں تو پھر یہ آزما کر دیکھ لیں، یا پھر اس کیفیت کے اندر جو جکڑا ہوا ہے اس سے پوچھ لیں، نشہ بن جاتا ہے یہ بھی وہی چیز ہے کہ آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اور وقت کو ضائع کرنا بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ یاد رکھیں اگر کبیرہ گناہ میری اور آپ کی زندگی کا حصہ بن گئے ہیں تو پھر آپ کو جتنے جمعے سنا دیے جائیں، جتنے درس دکھا دیے جائیں، جتنے رمضان آپ کی زندگی میں آ جائیں، میری اور آپ کی زندگی کی کیفیت نہیں بدل سکتی۔ بھائی کیوں نہیں بدل سکتی؟ اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہیں آپ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، جس کا کلام سب سے زیادہ سچا ہے اس کا کلام یہ بات کہہ رہا ہے۔ 25واں سپارہ اٹھا کے دیکھیے گا، سورۃ الجاثیہ اور اس کی آیت نمبر 23، کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا، جس نے اپنے آپ کو معبود بنا لیا۔ ہم میں سے کوئی ہے شخص ایسا کہ جو یہ کہے کہ میں اپنی عبادت کرتا ہوں؟ یہ بات تو فرعون بھی نہیں کہتا تھا، فرعون کہتا تھا کہ لوگوں سے کہتا تھا میری عبادت کرو، وہ یہ خود بھی نہیں کہتا کہ میں اپنے آپ کی عبادت کرتا ہوں۔ پھر کیوں کہی اللہ رب العالمین نے یہ بات کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے آپ کو معبود بنا لیا، اپنی خواہش نفس کو؟ کیا معاملہ ہے کہ میں موبائل دیکھ رہا ہوں، لیپ ٹاپ دیکھ رہا ہوں، دکان پر ہوں، کام پر ہوں، یہاں پر اللہ کا حکم آ گیا، میں کہہ رہا ہوں اچھا پھر دیکھیں گے۔ میرا دل کیا چاہ رہا ہے، جو میرا نفس کہہ رہا ہے، جو میری خواہش کہہ رہی ہے، جو میرا معاشرہ کہہ رہا ہے، جو میری رسومات کہہ رہی ہیں، جو میرے رشتہ دار کہہ رہے ہیں، دنیاوی سارے کام جائز ہیں اگرچہ اس کے اندر اسلامی شریعت کی کوئی مخالفت نہ ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیوی بچوں کے آگے اللہ رب العالمین کے احکامات کو پیچھے ڈال دیتا ہوں، اور وہ بیوی کی خواہش نہیں ہوتی، بچوں کی خواہش نہیں ہوتی، وہ میرے اپنے نفس کی خواہش ہوتی ہے۔ کتنی عورتوں کو ہم نے سمجھایا کہ آئی بروز نہ بنوائے، نہیں جی ہم نے شوہر سے اجازت لے لی، سارا گناہ ان کے اوپر ہوگا۔ کس نے کہہ دیا؟ اس کے اوپر بھی ہوگا اور آپ کے اوپر بھی ہوگا، کیونکہ آپ کا خود کا دل چاہ رہا تھا یہ بنانے کا، ورنہ تو وہ عورت کیسے اپنے شوہر کی اس بات پر بات مان سکتی ہے کہ ایک چیز کا رب نے حکم دیا ہو کہ ایسے خواتین پر لعنت ہے، اور شوہر یہ کہے کہ تم یہ بات کہو؟
یہ کام کر لو، میری مان لو، مجھ پر گناہ ہے، ایسے تو پھر سارے جتنے میزان بینک کھلے ہوئے نا سب کا گناہ صرف مفتی تقی عثمانی صاحب کے اوپر جا رہا ہو۔ یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے، یہ جو انہوں نے فتویٰ نکال دیا کہ یہ جائز ہے، نہیں ہے جائز۔ مجھے اور آپ کو ممکن حد تک بچنا ہے، ممکن حد تک بچنا ہے، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلانا نے فتویٰ دے دیا تو جناب اس کے اوپر گناہ نہیں، اس کے اوپر بھی ہوگا اور میں کر رہا ہوں تو میرے اوپر بھی ہوگا۔ پہلے بھی میں نے آپ کو مثال دی تھی، لا علمی میں، جہالت میں، بچپن میں میرا باپ مجھے جو کچھ بھی کھلائے، لیکن شعور آنے کے بعد ایک طرف بریانی رکھی ہوئی ہو، سالن رکھا ہو اور ایک طرف مٹی اور کیچڑ رکھی ہو، وہ روٹی میں کیچڑ مجھے ملا کر کھلا دے تو کیا میں کھا لوں گا؟ سگا باپ بھی ہوگا تو اس کا ہاتھ پیچھے کر دوں گا کہ بھائی مجھے نظر آ رہی ہے غلط چیز ہے، آپ مجھے وہی پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کی باتیں واضح کر کے آپ کو سب چیزیں بتائی جا رہی ہیں، سمجھائی جا رہی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ سود سے تم بچنا بھی چاہو گے تو تم بچ نہیں پاؤ گے، اس کا دھواں تم کو چھو لے گا۔ یہ وہی وقت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ دل کو اپنے پٹا لیں، منا لیں اور مطمئن ہو جائے کہ جناب علی انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ بات کہیں کی کہیں نکل گئی۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم نے کسی کی بھی بات کے آگے، اصل میں وہ ہماری نفس کی خواہش ہوتی ہے جو ہم کسی اور کو مہرہ بنا رہے ہوتے ہیں، رب کے تعالیٰ کے آگے، رب العالمین کے آگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے اگر میں اپنی خواہش کو لے کر آ رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو معبود بنا رہا ہوں۔ اس سے بڑا کوئی شرک نہیں ہے۔ کوئی آپ مزار پہ نہیں جا رہے، کوئی آپ کسی اور سے نہیں مانگ رہے، آپ نے دین اسلام قبول کیا ہوا پھر بھی آپ سب سے بڑے مشرک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے نفس کی مان رہے ہیں۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں آپ کو، ہم قرآن میں روزانہ پڑھتے ہیں نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو عبد کا لفظ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے غلام۔ ایک ہوتا ہے نوکر اور ایک ہوتا ہے غلام۔ نوکر اور غلام میں فرق ہے۔ نوکر خاص وقت کے لیے اور خاص کام کے لیے آپ کے پاس کام کرتا ہے، وہ وقت ختم، ڈیوٹی ٹائم ختم، اب آپ اس کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں رکھتے، وہ اپنی پرسنل لائف میں جو کچھ کر رہا ہے، جس کام کے لیے آپ نے اس کو مختص کیا ہے، سیلری دے رہے ہیں، آپ اس سے وہی کام لیں گے، دوسرا کام اگر آپ اس سے لیں گے تو وہ منع کر سکتا ہے۔ لیکن غلام 24 گھنٹے کا ہر کام کے لیے ہوتا ہے۔ تبھی کہتے ہیں غلامی کی زندگی ابھی تو ہم نے دیکھی نہیں، اصل غلاموں کی زندگی کیا ہوتی تھی، ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی۔ جب مالک نے کہہ دیا رات کے 3 بجے بھی اگر اٹھ کر آنا ہے تو آنا ہے، جو کام کہہ دیا، چاہے وہ پتھر کھدوائے تم سے، چاہے وہ کنواں کھدوائے تم سے، چاہے وہ کوئی اور کھیتی باڑی کروائے تم سے، مالک کی بات ماننی ہے۔ تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ہم پر کوئی جبر نہیں کیا، انسان کی فطرت میں عبدیت رکھ دی، یعنی کہ انسان کی فطرت میں ہی غلامی ہے، وہ کسی نہ کسی کی غلامی کرے گا۔ خاندان میں بھی کوئی بندہ ہوتا ہے نا جو کسی کی نہیں مانتا، وہ بھی آخر کس کی مان رہا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کی مان رہا ہوتا ہے۔ بھائی یہ تو کسی کی نہیں سنتے، جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، تو وہ جو کسی کی نہیں سن رہا ہوتا وہ بھی اپنے آپ کی سن رہا ہوتا ہے، اپنے دل کی۔ وہی نفس ہوتا ہے، جو نفس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو برائی کا حکم دے گا۔ جو شخص اپنی ماننے والا بن جائے وہ رب رعالی تو دور کی بات، والدین تو دور کی بات، ہر چیز کی سامنے رکھا ہوا ہیرا بھی ہوگا نا وہ اس کو چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کا نفس جو ہے نا وہ اس کو بول رہا ہوگا۔ اسی لیے زنا کرنے والوں کی اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن سزا کیا رکھی ہے کہ ایک پیالے میں صاف ستھرا گوشت ہوگا خوشبودار، اور دوسرے پیالے میں انتہائی بدبودار گوشت ہوگا اور وہ انتہائی بدبودار گوشت کو کھا رہا ہوگا۔ یہ زانی کی سزا ہے قیامت کے دن۔ ہر جرم کی الگ سزا حدیثوں میں بیان ہوئی ہے۔ کیوں؟ کہ یار تمہارے پاس ایک حلال چیز تھی اور اگر نہیں تھی تو حلال چیز کے لیے راستے آسان کر لیتے، حرام کیوں اپنایا تم نے؟ کیوں اپنایا؟ اس کے لیے راستے آسان ہو گئے۔ دل نے کہا کہ بس یہ کام کرو اور نکلو، تھوڑے سے پیسے دو اور نکلو، جان چھوڑاؤ۔ کون بیوی کو اپنے گلے میں ڈالے، کون ذمہ داریاں اٹھائے؟ یہ عورتوں کا بھی آج کل مسئلہ بن گیا ہے۔ یہ جو عورتیں مارچ پر نکلی ہوئی ہیں، وجہ یہی ہے کہ بھائی ہم کیوں ان کی غلامیاں کریں، ہماری اپنی کوئی لائف نہیں ہے۔ انہوں نے اس زندگی کو بالکل جبر اور قید سمجھ لیا، اس کا نتیجہ یہ نکلیا کہ آج ان کے جسموں سے کپڑے اتر گئے، پتہ بھی نہیں چل رہا ان کو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس کالجز کی آئے دن کہانیاں سامنے آتی جا رہی ہیں ہم سب کے۔
کہ ٹیچرز، پڑھانے والا، علم دینے والا، سکھانے والا، کیونکہ اس کے پاس دین کی تعلیم نہیں تھی، اس نے کیا کیا کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ان کے ساتھ زیادتیاں کر کے ان کو ڈرگز دے کے ان کو مار دیا. اتنی ڈرگز دے دیتے کہ وہ اگلے دن اٹھ نہیں پاتی اور مر جاتی ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے میرے بھائی. وجہ کیا ہے کہ ہم سب نفس کی خواہش کی طرف چل رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، چپک گیا گناہ ہم سے. اب اس کی کئی مثالیں میں بیان کر سکتا ہوں لیکن نہیں بیان کروں گا. کیوں؟ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، رات کو سونے سے پہلے اس کی کیا عادت ہے، ہر ہفتے کی رات کو وہ کہاں جاتا ہے، کون سا ایسا کبیرہ گناہ ہے جو اس سے چپک گیا ہے بالکل اور جس پر اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اس چیز کو نکالنا پڑے گا، ورنہ اللہ رب العالمین نے ابھی تو آیت کا ایک حصہ بیان کیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس خواہش کو معبود بنا لیا ہے، وَأَضَحُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اللہ رب العالمین نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا، علم کے باوجود. وختم علی قلبہ وسمعہ، اس کے دل پر اور اس کے کانوں پر مہر لگا دی. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا علم کے باوجود. یعنی کہ اگر کوئی عالم جمعے کے خطبہ پڑھانے والا بھی اگر اس نے اپنی پرسنل لائف میں کسی کبیرہ گناہ کے اپنے ساتھ لگائے ہوا ہے اور وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ میں تو نمازیں پڑھاتا ہوں، میں تو جمعہ پڑھاتا ہوں، میں تو درس دیتا ہوں اور شاید میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا، اور وہ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا، تو اس کا بھی دل کالا ہو چکا ہے. وَأَضَحُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً. علم آنے کے باوجود ہم خود سوچ لیں کہ ہماری زندگی میں کتنے رمضان آ چکے ہیں. ہر رمضان ہم تہیہ کرتے ہیں کہ بس اب چھوڑ دیں گے گناہ، لیکن پھر شوال میں ہم وہی کیفیت، اور پھر دوبارہ رمضان آنے سے پہلے ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. ابھی پچھلے مہینوں میں حرمت قرآن پر جمعہ پڑھایا گیا، اس جمعے کے بعد کسی نے قرآن سے اپنا تعلق جوڑا؟ ہم خود سوچ لیں ہم زندگی کیوں نہیں بدل رہے ہیں. ایک مثال میں اور دیتا ہوں اور پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. 15 ہو گئے. آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جو انتہائی پریشان ہیں، پریشانی ختم نہیں ہوتی، ہم سے بھی آ کر بولتے ہیں کہ قاری صاحب اتنی دعائیں کر لیں، اتنی دعائیں کر لیں، لوگوں سے دعائیں کروا لی، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، سب کچھ کر لیا، اتنی دعائیں کر لیں، اتنی دعائیں کر لیں، حالات بدل نہیں پا رہے، حالات صحیح نہیں ہو پا رہے ہیں. یا کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ انتہائی دعائیں کر لی، ظہر سے عصر تک وظیفہ کر لیا، عصر سے مغرب تک وظیفہ کر لیا، جمعے کے دن عصر کے بعد بیٹھ گیا، قبولیت کا وقت ہے اس وقت کر لیا، لیکن نہیں ہو رہا. کیا وجہ ہے؟ اس نے یہ سارے وظیفے کر لیے لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا دھیان ہی نہیں جا رہا وہاں پر. یہ ساری چیزیں تو نفلی تھیں، یہ وظیفے یہ تو بعد کے کام آنے والے تھے. یاد رکھیں میں تہجد کی بات نہیں کر رہا، وہ تو انسان پر آپشنل ہے، وہ کرے تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو فرض ہے، کرنا ہی کرنا ہے. فجر کی طرف میرا اور آپ کا دھیان نہیں جا رہا، ہم 8-9 بجے اٹھیں اور پھر سارا دن اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، زندگی نہیں بدلے گی. کیوں؟ کیونکہ ایک کبیرہ گناہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ چپکا لیا اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرا دل سیاہ ہو گیا اور پھر میری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی. جب میری عبادت قبول نہیں ہو رہی تو میری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ کتنا بولتے رہتے ہیں قاری صاحب سمجھاتے رہتے ہیں لیکن بدلتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گانوں کو اپنے ساتھ چپکا لیا. بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، لیکن گانے سنتے ہیں، بس سفر میں نکل جاتے ہیں، ہینڈ فری لگا لیتے ہیں. بہت اچھے ہیں، نیک ہے، سب کچھ ہے، دینی کام کر رہے ہیں، بس وہ ایک بچوں کی تصویریں لے کر، بڑا شوق ہے ہمیں جو ہے نا، بس بچوں کی لے لیتے ہیں. بچے جاندار نہیں ہیں کیا؟ جاندار کی تصویر حرام ہے تو کیا بچے جاندار نہیں ہیں، بے جان ہیں؟ یہ وہ کبیرہ گناہ ہے جو ہماری زندگیوں کے ساتھ لگ گئے ہیں اور ہم توجہ بھی نہیں دے رہے. میرے بھائی اپنی زندگی کو ہر شخص بہتر جانتا ہے. یہ چند مثالیں تھیں، ہم میں سے ہر شخص نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ میرا رب کے ساتھ کیا تعلق ہے، کون سا ایسا گناہ ہے جو میرے ساتھ چپک گیا، جو میری زندگی نہیں بدل رہا، میرے حالات نہیں بدل رہا، میرے بچوں کی شادیوں میں رکاوٹ آ گئی ہے، میری بیماری کی شفا میں رکاوٹ آ گئی ہے، میرے حالات میں رکاوٹ آ گئی ہے، میری جو ذہنی پریشانی اور کوفت ہے، میرے وقت میں برکت نہیں ہو رہی.
کیا وجہ ہے؟ ہر شخص خود دیکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، آئیے مل کر اللہ رب العالمین سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ، جو گناہ میں کرتا ہوں اس کو میرے سامنے لیا، مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ، مجھے والدین کا فرما بردار بنا دے. یا اللہ، مجھے قرآن و حدیث کا علم سیکھنے والا بنا دے. اور جو کچھ میں علم دیکھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، مجھے بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے، اس کو میرے دل پر اتار دے. یا اللہ، ہمارے دلوں کی مہر کو مٹا دے. یا اللہ، ہمارے کانوں کی مہر کو مٹا دے. یا اللہ، ہمارے آنکھوں کے آگے کا پردہ ہٹا دے. یا اللہ، ہمیں علم سے اور قرآن سے جڑنے والا بنا دے. فجر کی نماز اور اس کے ساتھ دیگر نمازیں بھی ہمیں وقت پہ پابندی کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے. ہماری زبان میں سچائی عطا فرما دے. یا اللہ، ہمارے وعدوں میں پاسداری عطا فرما دے. وعدوں میں سچائی عطا فرما دے. یا اللہ، ہمارا چہرہ ہمارے والدین دیکھے تو ان کے چہرے پر خوشی آ جائے. یا اللہ، ہمیں والدین کا ایسا فرما بردار بنا. یا اللہ، ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا. یا اللہ، جتنے لوگ بیمار ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، یا اللہ ان سب کو اپنی رحمت سے شفاء کاملہ عاجل عطا فرما. جتنے لوگ ہاسپٹل میں ہیں یا اللہ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں ان کو یا اللہ تو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما. جتنے لوگ سفر پر نکلے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنی منزل مقصود پر پہنچا دے. یا اللہ، ہمارا یہاں پر جمع ہونا قبول و منظور فرما لے. ہم سب کو یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے اور ہم سب کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دے. مرنے سے پہلے ہم سب کو جو ہے یا اللہ نفس مطمئنہ کے اندر داخل کروا دے اور یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.